جو معاملات بن رہے ہیں، جو سیاسی معاشی حالات سامنے ہیں، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اب تک ہمیں درکار ہے جو سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ہینا صاحبہ آپ سے آغاز کر لوں گی۔ 3-4 دن ہونے کو ہیں، وزیر اعظم صاحب اور وزراء لنڈن میں بیٹھے ہیں، مسائل پاکستان میں ہیں، معاملات یہاں طے ہونے ہیں، فیصلے پاکستان کے اندر ہونے ہیں۔ بڑے واضح و فرق نظر آ رہا ہے، جو آپ لوگ تو کہتے تھے نہیں، مگر وہ شین اور نون اور میم یہ تمام معاملات پتہ چل رہے ہیں۔ فیصلے یہاں ہونے ہیں، فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے، ہدایات کسی اور نے دینی ہے، مسئلہ کس جگہ پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ملک کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، لیکن ریزن آف چیلنجز واز ان دا لاسٹ 3.5 years incompetent government by عمران خان۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ سخت فیصلہ کیا اور ہم نے کہا کہ کیونکہ عمران خان ایک ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے اور اکنامک طور پہ بھی ملک کو معاشی بحران، چاہے جی ڈی پی کی بات دیکھ لیں، چاہے ہم انفلیشن دیکھ لیں، تو یہ سب چیزیں کیا دھرا جو ہے نا وہ عمران خان کا تھا۔ تو ہم نے یہ کیوں راستہ لیا؟ کیونکہ عمران خان had become the security threat for this country and also economic threat۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ the reason to do all this was to save and protect پاکستان۔ دوسری بات جو میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پی ایم ایل این ایک جماعت ہے، اور یہ کل مریم نواز صاحبہ سے بھی کسی نے شین اور نون لیگ کا پوچھا تو انہوں نے کلیئرلی یہ بات واضح طور پہ بتا دی کہ پی ایم ایل این ایک جماعت ہے اور اس کے قائد میاں محمد نواز شریف ہے۔ اور ریزن یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ضرور ہم حکومت میں ہیں، لیکن یہ حکومت ایک جوائنٹ حکومت ہے ڈفرنٹ پارٹیز کی، اور اگر لندن میں ملاقات ہے تو میاں محمد نواز شریف سے پارٹی میٹنگ ہے، اور ہی ہیز بن دا پرائم منسٹر فار دا کنٹری فار 3 times، so obviously he knows۔ so ایک مشورہ لینا ان سے یا بات چیت کرنی، صاحبہ قطع کلامی کی معذرت، پارٹی میٹنگ 4 دن چل رہی ہے، یہاں ڈالر کہیں پڑا ہے، معاشی مسائل اپنی جگہ، مہنگائی قابو سے باہر، پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی، مطلب اتنے اہم معاملات یہاں ہیں، اہم وزراء وہاں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب ابھی 2 دن اور رکنے کو تیار ہیں۔ شہباز شریف صاحب خود سے فیصلہ نہیں لے سکتے کہ اہم انتظامی، سیاسی یا معاشی فیصلے جو لینے ہیں وہ نواز شریف صاحب سے پوچھ کر آئیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان سپیڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور وہ چاہے جہاز میں ہوں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ابھی شہباز سپیڈ نظر نہیں آ رہی، معذرت کے ساتھ عمران خان کی سپیڈ نظر آ رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب تو لندن میں ہوں یا کہیں بھی ٹریول کر رہے ہو، یہاں تک کہ جہاز میں بھی ہوں، وہ کام کرتے ہیں، ان کو پاکستان سپیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ ڈزنٹ میٹر وہ جہاں ہیں، چاہے وہ لندن میں ہوئے، وہاں بھی وہ کام اور صرف کام کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، نواز شریف صاحب 3 times پرائم منسٹر رہے ہیں اس ملک کے، ان سے مشورہ لینا یا اگر پی ایم ایل این کی پارٹی میٹنگ میں آپس میں کچھ مشاورت ہونی تھی تو بہت امپورٹنٹ اچھی بات ہے۔ مفتاح اسماعیل بھی وہاں ہے، اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں ہیں۔ معذرت کے ساتھ میری بات سنیے، ہم یہی سوال میں نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا کہ آپ لوگ آ تو گئے ہیں، یہ اسٹریٹجی تو پہلے سے ہونی چاہیے تھی نا کہ آپ ایک حکومت گرانے جا رہے ہیں، ہمارے معاشی مسائل کیا ہوں گے؟ پہلی تو بات ہے سوال اٹھ رہے ہیں کہ 2 وزیر خزانہ، 2 وزیر اعظم، نو اسٹریٹجی، ابھی تو آپ نے پہلی تو بات یہ ہے کہ ریزن ٹو کم، ہم کیوں آئے ہیں اتنا مشکل فیصلہ جوائنٹ حکومت نے کیوں لیا ہے؟ اس لیے آئے ہیں کہ عمران خان کرنے کیا آئے ہیں، میں بھی بتاتی ہوں، عمران خان سیکیورٹی رسک ہے، اکنامک رسک تھا، اس پاکستان کو اس چیلنجز سے نکالنے کے لیے ہم آئے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری بات، یہ کویسچن وہاں بالکل نہیں ہے، یہ حکومت اپنا 1.5 سال کا جو ٹائم ہے وہ کرے گی پورا۔ یہ طے کر لیا کہ انتخاب آپ نے اگلے سال کے اخیر تک لے کے جانا ہے، یہ طے ہو گیا؟ آپ 1.5 سال کہہ رہی ہیں پورا ٹائم، اس جو اب والی حکومت ہے وہ اپنا ٹائم کمپلیٹ کرے گی، الیکٹورل ریفارمز ہوئیں گے، اور اس کے بعد یہ کویسچن مارک نہیں ہے کہ کب، الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہی ہوئیں گے۔ اور بالکل صحیح یہ بات ہے کہ ہماری ملک کو چیلنجز بہت درپیش ہے، لیکن پی ایم ایل این کا ایک بہت اچھا پلان آپ دیکھیں گے ان دا اپ کمنگ 2 سے۔ جو مریم بی بی کہہ رہی ہے کہ ان کے ہم نے ٹوکرے نہیں اٹھانے، وہ ٹوکرے اٹھانے کی تیاری دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے 2016 میں ہم نے گڈ بائی کر دیا تھا، لیکن انہوں نے 6 مہینے لگائے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا ڈیسائیڈ کرتے ہوئے، اور پھر جب گئے تو ایک اچھی ڈیل نہیں لے کے آئے، تو اس کے لیے ایک بڑی مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آئی ایم ایف کی جو ہے کہ پیٹرول بڑھایا جائے
جائے یا بجلی کی پرائسز، بیکاز عام عوام جو ہے اس کے لیے ہم IMF جا رہے ہیں، وہی غلطی کر رہے ہیں۔ ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے، اور اس لیے ٹیم بیٹھی ہے کہ رائٹ چیلنجز کس طرح فیس کرنے، اور یہ بات ہم نہ بھولیں کہ ہمیں آئے ہوئے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا، بالکل 4 ہفتے ہو گئے آپ کو۔ ان کو یہ جو عمران خان جنوری 2020 عمران خان بات چھوڑ دینا، اس وقت مہنگائی آپ حکومت ہے۔ ہمارے ٹائم پہ ڈالر 118 روپے پہ تھا جب شاہد خاقان عباسی گئے، اور ان کی حکومت تک 189 پہ آیا۔ اسی طرح ہمارے ٹائم پہ سنگل ڈیجٹ تھی مہنگائی۔ شہباز صاحب حتمی یس لے آئیں گے اتحادیوں کے سامنے رکھنے کو کہ وہاں پہ بیچارے پھنسے، پھر یہاں کے اتحادیوں میں پھنسیں گے؟ اتحادی مل کے جو بھی فیصلہ ہے وہ کریں گے، اور اتحادی بھی آن بورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کے بارے میں آپ فکر نہ کریں کہ ایوری ون از آن بورڈ جو بھی۔ اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ مہنگائی 14% تک کون لے کے آیا۔ بالکل یہ دیکھتے ہیں، مگر ایک بات آپ نے بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا کہ الیکشن نہیں ہے، حکومت مدت پوری کرے گی۔ یہ تو میں نے آپ کو کلیئرٹی سے بتا دیا۔ ان جلسوں اور اسلام آباد مارچ کے بعد بھی اگر الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا سر، تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ الیکشن اب وقت پر ہوگا جا کے یہ حکومت مدت پوری کرے گی۔ عائشہ صاحبہ بہت شکریہ۔ الیکشن پتہ نہیں کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ میں آج اتنا دکھ بھرے اس حالت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ کیا ان امپورٹڈ گورنمنٹ کے چٹے بٹوں نے اس بیرونی جو سازش ہوئی اس کے نتیجے میں اس ملک کا 1 مہینے میں کیا حال کر دیا کہ جس ملک کے ریزرو 23 ارب ڈالر پہ تھے، 5.6% گروتھ تھی، اور ایکسپورٹ 24 ارب سے ڈالر سے اٹھا کے جو 5 سال 24 ارب ڈالر پہ رہی اس کو ہم نے 32 ارب ڈالر کر دیا۔ جو آپ کے ریمیٹنسز تھے 19 ارب ڈالر سے اٹھا کے 32-33 پہ کر دیے۔ آپ کا جو ٹیکس کلیکشن تھا 3700 ارب تھا، 6100 ارب کرنے کے بعد آج اس آدش کے چٹے بٹوں نے اس ملک کو خدا نہ خواستہ اتنا زیادہ غیر مستحکم کر دیا کہ آج مریم جو ویسے تو کوئی کی حیثیت نہیں ہے لیکن وہ بھی کہتی ہے کہ ملک وینٹیلیٹر پہ ہے۔ آج میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، یہ تو یہ کہتے تھے مہنگائی کم کرنے آئے، ہمارے دور میں 9% مہنگائی تھی، اب مہنگائی 13% ہوگی۔ یہ ڈالر کو 120 پہ کرنے آئے تھے، 120 تو کیا ڈالر اب 200 پہ چلا گیا۔ یہ ریزرو کو روکنے آئے تھے، ریزرو اب جا کے ختم ہونے پہ، خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک۔ یہ سٹاک مارکیٹ کو اٹھانے کے آئے تھے، سٹاک مارکیٹ چیک کر لیں، ان کا ایک ہی چوروں کا مقصد تھا، یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب اپنے FIA کے کیسز جن میں ان کا پھندا گلے تک پہنچ چکا تھا، یہ اس پھندے سے بھاگنے کے لیے آئے، اور اس پاکستان کو یہ برباد کرنے میں جو شریک تھا اس ساری سازش میں، قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آپ عائشہ باہر کیمرہ لے کے نکلیں، آپ نکل جائے نا مہنگائی پتہ کرنے کے لیے۔ آج پاکستان کا بچہ اس کی آنکھوں میں غصہ ہے، اور غصہ ان سارے چوروں کے اس گروپ کے ساتھ ہے جنہوں نے عمران خان حکومت نے معاشی مشکلات، شاہد خاقان کی یہ بات کرتی، 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا۔ عمران حکومت نے پچھلے سال 11 سال کا کم سے کم خسارہ 2 سے 2.5 ارب تک لے آئے تھے۔ تو آج جو لوگ بھی ہم کہتے تھے کہ یہ بیرونی سازش ہے، آج آپ دیکھ لیں، آج انڈیا کے لیے ٹریڈ کے ایڈوائزر لگائے جا رہے ہیں،